کیا آپ بھی پیپر حل کرتے ہو اور وقت ختم ہونے سے پہلے کچھ لانگ کویشچن رہ جاتے ہیں، یا آپ کی لکھائی آپ کا موڈ خراب کر دیتی ہے، یا آپ کے لکھنے میں ڈکٹیشن پرابلم ہوتی ہے، یا ابھی وقت رہتا ہے اور نگران آپ سے پرچہ چھین لیتا ہے، یا آپ کے رزلٹ آنے پر آپ کے نمبر توقع سے بہت کم ہوتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اعجاز القرآن میں خوش آمدید۔ میں اس میں پیپر حل کرنے کے 10 نکات بتاؤں گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے اور آپ کے تمام اشکال دور ہو جائیں۔ آخر پوائنٹ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لائے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، ٹائم مینجمنٹ۔ ہمارے بچے جب بھی کسی سبجیکٹ کا امتحان دینے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا سوال کتنے وقت میں کرنا ہے۔ آپ کی رائٹنگ سپیڈ کم ہوتی ہے اور وقت ختم ہونے پر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پرچہ حل کرنے کا بقیہ وقت نہیں رہا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے ہر سبجیکٹ کے سوال نمبر وائز ٹائم منتخب کریں۔ اسلامیات، ترجمۃ القرآن اور اسلامیت اختیاری کی ٹائم مینجمنٹ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گی۔ امتحان پر جاتے ہوئے رسٹ واچ کا استعمال کرنا کبھی نہ بھولنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کمرہ امتحان میں آپ پیپر دے رہے ہوں وہاں وال کلاک نہ ہو، اس لیے ہر بچہ لازمی طور پر اپنی رسٹ واچ اپنے ہمراہ لے کر جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2، انڈرسٹینڈنگ دا کوسچن۔ ہمارے بچے زیادہ تر سوال کو سمجھے بغیر جواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہے کہ پیپر حل کرنے سے پہلے ایک بار صحیح طریقے سے پیپر کو پڑھا جائے، پھر ان سوالات کے نکات کو رف شیٹ پر لکھ لیا جائے تاکہ پرچہ کرتے ہوئے کوئی نقطہ ذہن سے نہ نکل جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، کٹنگ۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ مجھے کہیں گے یہ نقطہ، ڈاٹ یا کالا نشان ہے۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ ایک وائٹ بورڈ ہے۔ اسی طرح جب آپ لکھتے ہوئے کٹنگ کرتے ہیں تو ممتحن جب آپ کا پرچہ چیک کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کی بڑی بڑی کٹنگ کا امپیکٹ اس پر پڑتا ہے، جو کہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ایک ناگواری کیفیت میں لکھا گیا پیپر ہے، اور یہی سے ہی بچوں کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم نے تو لکھا تھا، ہمارے مارکس کس طرح ڈیڈکٹ ہوئے۔ اور ہاں، زیادہ تر بچے ریموور کا استعمال کرتے ہیں، جس کے 2 نقصان ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے پر واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ریموور استعمال ہوا ہے، جو کہ بہت برا تاثر ڈالتا ہے، اور دوسرا، ریموور استعمال کرنے اور دوبارہ لکھنے سے آپ کا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امتحان دینے سے پہلے ریموور کا استعمال قطعاً ختم کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 4، ریویژن۔ ٹائم مینجمنٹ کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ کا اضافی وقت آپ کے پاس اپنا پرچہ دہرائی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کو لکھتے وقت غلطی کا احساس نہیں ہوتا جتنا آپ کو پیپر کو پڑھتے ہوئے ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ 15 منٹ اس وقت کو مینیج کر دیتے ہیں جب نگران ہر بار زور زور سے وقت ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور آپ کو پرچہ لکھتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نگران آپ سے وقت ختم ہونے سے پہلے پرچہ لے لیتا ہے، تو وہ 10 سے 15 منٹ اس میں مینیج ہو جاتے ہیں اور آپ کو یہ گلٹ بھی نہیں رہتا کہ ہم سے پیپر لے لیا گیا۔ ساتھ کے ساتھ یہی 10 سے 15 منٹ ایک دوسرے سے کوئی سوال پوچھنے اور بتانے میں آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بیوٹیفیکیشن۔ پرچے کو دلہن کی طرح سجانا۔ یہ وہ دلہن نہیں جو شادی میں ہوتی ہے، بلکہ پیپر کو اس انداز سے لکھنا جس کو دیکھ کر ناظر خوش ہو جائے۔ پیپر میں ہیڈنگز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے اور ہیڈنگز کو مارکر سے لکھیں اور اس کے نیچے مارکر سے ہی لائن ڈرا کریں۔ اس سے ایک خوبصورت امیج بنتی ہے۔ اس ہیڈنگز کی اہم نکات پیراگراف میں 3 سے 4 سطور میں لکھیں، اور اگر اس میں ایک اہم لفظ آ جائے تو اس کو بھی مارکر سے واضح طور پر لکھیں
پوائنٹ نمبر 6 کوٹیشنز. مختلف آیات، احادیث یا مختلف شخصیات کے اقوال کو آپ کے پرچے میں لکھنا ہو تو انورٹڈ کوماس کے اندر ان کے اصل الفاظ کو لکھیں. ان الفاظ میں اپنے الفاظ شامل نہ کریں. اگر بچہ کسی شخصیت کے قول کو اپنے قول میں لکھ دیتا ہے تو ممتحن اس کو کراس کر دیتا ہے اور نمبر کٹ ہو جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 7 ڈونٹ اسکپ دا ہیڈنگس. ہمارے بچے زیادہ تر لانگ کویشچن کا یہ میتھڈ اختیار کرتے ہیں کہ پہلے ہیڈنگز لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کا مفہوم اندر کوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ طریقہ اگر امتحان کے آخری وقت پر اختیار کیا جائے تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ پرچہ لے لیا جاتا ہے اور خالی ہیڈنگز چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہیں کہ ابھی پیپر رہتا تھا. کوشش کریں کہ اپنے ٹائم کے اندر سوال کریں اور ایک ہیڈنگ لکھ کر اس کو پہلے لکھیں، پھر نیکسٹ ہیڈنگ لکھیں تاکہ آپ کا یہ برا امپریشن ممتحن پر نہ جائے. پوائنٹ نمبر 8 جسٹ رائٹ دا آنسر. بچے بہت زیادہ اپنا وقت بچا سکتے ہیں اگر وہ صرف کویشچنز کا نمبر لکھ کر اس کا آنسر لکھ دیں. یہ میتھڈ شارٹ کویشچنز میں اختیار کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ کویشچنز لکھنے سے اجتناب کیا جائے اور وہ وقت دوسرے آنسرز کو لکھنے میں یوٹیلائز کر لیا جائے. ہمارے یہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر 8 شارٹ کویشچن دیے گئے ہیں تو اس میں سے آپ صرف 6 کریں گے، اضافی سوالات نہیں کریں گے. یہ صرف ایک غلط فہمی ہے. بچوں کو چاہیے اگر ان کو 6 سے زیادہ اضافی سوال درست آتے ہیں تو وہ لازمی طور پر کریں، کیونکہ بعض دفعہ اگر ایک بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا ایک سوال درست ہوگا اور وہ اس کا غلط ہوتا ہے تو اضافی سوال جو اس کا درست ہوگا اس کے نمبر پلس کر دیے جائیں گے اور اس کے پورے نمبر دے دیے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 9 رائٹنگ سپیڈ پلس ڈکٹیشن پرابلم. وہ بچے جو اپنی سپیڈ رائٹنگ کی بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی ڈکٹیشن کو درست کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سبق یاد کر کے لکھنے کا معمول بنا لیں. یاد رکھیں یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے مگر اللہ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے اور یہ آسانی آپ کو امتحان میں واضح نظر آئے گی. لکھنے سے آپ کی املا کی درستی بھی ہو جائے گی اور آپ کی رائٹنگ میں بھی امپروومنٹ آئے گی. اگر آپ اپنی لکھائی کو گھر بیٹھے درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ اخبارات یا کتب جو گھر میں موجود ہیں ان پر لکھنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ آپ کی قلم کے انداز اسی طرح لکھنا شروع ہو جائیں گے جس طرح آپ اس کو پریکٹس دے رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 10 پیرنٹس پریشر. آخری پوائنٹ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والدین کی آپ کو لے کر ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں. والدین دنیا میں اللہ کا وہ سرمایہ ہیں جس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی قیمت نہیں. اللہ کے بعد یہی ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں. یہ جب آپ سے تعلیم کے حوالے سے توقعات رکھتے ہیں اور خدا نہ خواستہ آپ اس پر پورا نہیں اترتے تو کوئی سخت قدم نہیں اٹھانا چاہیے. بظاہر وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر کے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے یا آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے یا ان کو ہماری ضرورت نہیں. اس جذباتی لمحے کو دل پر لینے اور سخت قدم اٹھانے کے بجائے آپ ان کو اطمینان دلوائیں کہ میں اب آپ کو مزید محنت کر دکھاؤں گی اور شکایت کا کوئی موقع آپ کو نہیں دوں گی. اور جب آپ سچے دل سے کسی کام میں لگ جاتے ہیں تو اللہ بھی آپ کا ناصر بن جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو پیپر کرنے کے انداز اور خوش خطی کی بہترین سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.